کیا جب دوبارہ ہم زندہ ہوں گے خدا کے حضور تو کیا دوبارہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے، دیکھ سکیں گے، مل سکیں گے؟ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی محبت کے لیے، آپ کے کامنٹس کے لیے، آپ کے پیغامات کے لیے، جس میں آپ نے پوچھا کہ میں کیوں ویڈیوز نہیں بنا رہا اور ان کو اپلوڈ نہیں کر رہا۔ دراصل کچھ مصروفیات تھیں اور صحت کے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکا، لیکن اب سے ہمارا خاندان دوبارہ روز ملے گا اور روزانہ آپ کو ایک ویڈیو ہم ضرور سینڈ کریں گے تاکہ اس کے وسیلے سے ہمارا تعلق جو ہے وہ اور زیادہ گہرا ہو سکے۔ شکریہ۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک بھائی ہیں جن کا نام نثار ہے، ان کا جو یوٹیوب کے اوپر نام ہے وہ نثار ٹی وی کے نام سے ہے۔ انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ میں مسیحی نہیں ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے جدا ہو گئی ہے، تو کیا میں اسے دوبارہ مل سکوں گا؟ کیا جب دوبارہ ہم زندہ ہوں گے خدا کے حضور تو کیا دوبارہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے، دیکھ سکیں گے، مل سکیں گے؟ تو اس ضمن میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے پادری صاحبان سے، بہت سارے مسیحی علماء سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن کوئی اس بارے میں مجھے خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ میں اپنی ناقص رائے ضرور اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب ہم مردوں میں سے زندہ ہونے کے واقعے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو طرح کے واقعات کتاب مقدس میں دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی قسم کے واقعات وہ جہاں مردوں کو زندہ کیا گیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوئے اور دوبارہ مر گئے اور دوبارہ دفن کیے گئے۔ لیکن ایک اور مردے کے زندہ ہونے کا واقعہ ہمیں ملتا ہے جو صرف ایک ہی واقعہ ہے پوری کائنات میں، نہ اس سے پہلے وہ کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی یہ ہوا، اور یہ ہے مسیح خداوند کا مردوں میں سے زندہ ہونا۔ جب ہم مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو یہاں مسیح خداوند جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو وہ اپنے جلالی بدن میں مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ وہ جو بدن مسیح خداوند کا تھا اب وہ ویسا بدن نہیں تھا جیسا بدن ہمارا ہوتا ہے، بلکہ اب وہ جلالی بدن تھا۔ گو کہ وہ چہرہ اور وہ جسم، اس میں زخم اور اس میں ساری چیزیں موجود تھیں جو مسیح خداوند کے اس دنیا میں جسم میں موجود تھیں۔ مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد جو اس کا جلالی بدن تھا اس میں بھی وہ تمام چیزیں موجود تھیں، اس کے زخم تھے، اس کو جو بھالا مارا گیا، اس کے ہاتھوں میں جو کیل ٹھوکے گئے، ان سب کے نشانات موجود تھے۔ لیکن ان ساری باتوں سے ہم ایک سبق جو اخذ کرتے ہیں وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ جو جلالی بدن ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ لیکن آنے والے وقت میں جب ہم سب خداوند یسوع مسیح میں یا مردوں کی حالت میں سے زندہ ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے یا نہیں پہچان پائیں گے، دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے، اس بارے میں ہم واضح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں کتاب مقدس سے اس بارے میں کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا کہ ہم ایک دوسرے کو مل پائیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں گے، ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے یا نہیں پہچان سکیں گے۔ اس لیے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے عزیز مردوں میں سے زندہ ہوں گے، جو جلالی بدن میں زندہ ہوں گے، جو ہمیشہ تک رہنے والا ہے، وہ جسم اسی طرح کا ہوگا، اس کا چہرہ بھی اسی قسم کا ہوگا، اس کی شباہت بھی اسی قسم کی ہوگی، لیکن وہ جلالی بدن ہوگا جیسے مسیح خداوند کا جلالی بدن ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسرا سوال ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے سے مل پائیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کر پائیں گے؟ تو مسیحی ایمان کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں ہمیں ایسا اشارہ کہیں نہیں ملتا کہ وہ دوبارہ ملیں گے، بات چیت کریں گے، رفاقت کریں گے یا ایسا کچھ اور کریں گے۔ شکریہ۔